میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ غلط فہمی پالنا بند کر دیجئے. مسلمان کسی سے ڈرنے والے ہیں نہیں، نہ وہ بی جے پی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں. ہم نے ناجائز طریقے سے 370 ہٹایا، اس کے بعد بھی الیکشن ہوا. 370 کے دوران بھی لوگوں نے جمہوریت پہ یقین دکھایا. 370 ہٹانے کے بعد وہاں پہ پارلیمنٹ الیکشن بھی ہوا اور اسمبلی الیکشن بھی ہوا. تعجب ہے کیسے اس ملک کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اسمبلی کا الیکشن، پارلیمنٹ کا الیکشن جموں کشمیر میں ہوا. 370 کے ہوتے ہوئے بھی ہوتا تھا. جمہوریت کے ذریعے اپنے فیصلے کیے اور 370 کے ہٹانے کے بعد بھی لوگوں نے جمہوریت کے ذریعے جواب دیا. الیکشن ہونا کوئی پہلی بات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے. الیکشن اس سے پہلے بھی ہوئے، آج بھی ہوتے رہے، ہوتے بھی رہیں گے. 370 کے ہونے سے کیا فائدے تھے؟ جو بات ملک کو بتائی نہیں جاتی ہے، بات ایوان کو بتائی نہیں جاتی ہے، جو بات پریزیڈنشیل ایڈریس میں ہونی چاہیے تھی جس کا ذکر نہیں ہوا. کچھ پوائنٹس کی طرف میں اشارہ کروں گا. بتانی چاہیے تھی جو بتائی نہیں گئی پریزیڈنشیل ایڈریس میں، کہ جموں کشمیر میں 370 ہٹانے سے کیا نقصانات ہوئے. آگا روہلا مہندی جی. میرے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، کم ہے، میں پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. حیرت ہوئی جب ایک پیراگراف سنا بھی اور پھر پڑھا بھی پیج 19 میں، جو پریزیڈنشیل ایڈریس میں جموں کشمیر کے حوالے سے ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ 370 ہٹانے کے بعد وہاں پہ پارلیمنٹ الیکشن بھی ہوا اور اسمبلی الیکشن بھی ہوا. تعجب ہے کیسے اس ملک کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اسمبلی کا الیکشن، پارلیمنٹ کا الیکشن جموں کشمیر میں ہوا. 370 کے ہوتے ہوئے بھی ہوتا تھا. آپ نے ناجائز طریقے سے 370 ہٹایا، اس کے بعد بھی الیکشن ہوا. 370 کے دوران بھی لوگوں نے جمہوریت پہ یقین دکھایا، جمہوریت کے ذریعے اپنے فیصلے کیے اور 370 کے ہٹانے کے بعد بھی لوگوں نے جمہوریت کے ذریعے جواب دیا. وہ الیکشن ہونا کوئی پہلی بات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے. الیکشن اس سے پہلے بھی ہوئے، آج بھی ہوتے رہے، ہوتے بھی رہیں گے. جو چیز بتانی چاہیے تھی جو بتائی نہیں گئی پریزیڈنشیل ایڈریس میں، کہ جموں کشمیر میں 370 ہٹانے سے کیا نقصانات ہوئے، 370 کے ہونے سے کیا فائدے تھے. جو بات ملک کو بتائی نہیں جاتی ہے، جو بات اس ایوان کو بتائی نہیں جاتی ہے، جو بات اس پریزیڈنشیل ایڈریس میں ہونی چاہیے تھی جس کا ذکر نہیں ہوا. کچھ پوائنٹس کی طرف میں اشارہ کروں گا. جو بات ہونی چاہیے تھی حقیقت یہ تھی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 370 کے ہوتے ہوئے تو 370 کے بعد، 370 کے ہوتے ہوئے جموں کشمیر کوئی پچھڑا ہوا راجیہ نہیں تھا، پسماندہ ریاست نہیں تھی. 370 کے ہوتے ہوئے HDI کے انڈیکس پہ، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ جموں کشمیر کا شمار 6 ریاست کا ہوتا تھا. اگر آپ کمپیئر کریں ان ریاستوں سے جہاں پہ بی جے پی گورن کرتی ہے، بالخصوص آپ کی مخصوص اور خاص ریاست گجرات جہاں پہ جموں کشمیر کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 370 کے ہوتے ہوئے جموں کشمیر کا 0.712 تھا، وہیں پہ گجرات کا وہاں سے زیادہ کم تھا جو کہ 0.677 میں تھا. ہریانہ کا جموں کشمیر سے کم تھا 0.702 پہ. اتر پردیش کا اس سے بھی کم تھا 0.596 پہ. مدھیہ پردیش کا جموں کشمیر سے بہت زیادہ کم تھا 0.606 پہ. بہار کا 0.76 پہ. کاش اس طرف توجہ دی ہوتی جموں کشمیر پہ جو تہمتیں لگاتے ہو، جو جبکہ حقیقت کچھ اور ہے. 370 کے ہوتے ہوئے جموں کشمیر ان سب ریاستوں سے جس میں آپ کی گجرات بھی شامل ہے بہت زیادہ بہتر تھی. پاورٹی رائٹ 370 کے ہوتے ہوئے جس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہوا، جو بتایا جانا چاہیے تھا. جموں کشمیر جو اس ملک کی سروے ہوئی ہے، آخری سروے ہوئی ہے، جموں کشمیر میں 10.3% پہ تھی، جو کہ گجرات سے کہیں زیادہ بہتر ہے. گجرات جہاں پہ 60.6 کی پاورٹی ریٹ ہے، پرسنٹیج ہے. یو پی کی 29.4% ہے. مدھیہ پردیش کی 31.7 پاورٹی پرسنٹیج ہے. بہار کی 33.7 اور 370 کے ہوتے ہوئے اسی مقابلے میں جموں کشمیر کی صرف اور صرف 10.3 پاورٹی ریٹ تھی. یہ بتانا آپ بھول گئے. اس ملک کو آپ بیوقوف بناتے ہیں، اس ملک کو آپ مس لیڈ کرتے ہیں. لائف ایکسپیکٹنسی پہ بات کریں 370 کے ہوتے ہوئے آپ کی جو سروے ہوئی ہے اس ملک میں 2009 سے لے کے 2016 تک، اگر آپ کمپیریزن کریں جموں کشمیر میں لائف ایکسپیکٹنسی کی جو ریٹ تھی وہ عمر بن چکی تھی
73.5, गुजरात की उससे कम थी 68.7, यानी जम्मू कश्मीर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा थी गुजरात से। हरियाणा में 69.4, यूपी में 60.3, मध्य प्रदेश में 60.2, बिहार में 68, और इस सब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कश्मीर में थी 73.5। एजुकेशन के हवाले से आप बात करें, एक ही इंडिकेटर की मैं बात करता हूँ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन में लोग दाखिला लेते थे, एनरोल करते थे, जम्मू कश्मीर में इन सब रियासतों से ज़्यादा थी 370 के होते हुए 30.9% थी जम्मू कश्मीर में, और गुजरात की उसी मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम थी 20.4, यानी कि जम्मू कश्मीर में 370 के होते हुए हायर एजुकेशन में 31% जो है आबादी की जाती थी, और गुजरात में उससे बहुत ज़्यादा कम 30% जाती थी। हरियाणा में 29.4%, यूपी में 25.8%, मध्य प्रदेश में 22.6%, बिहार में सिर्फ और सिर्फ 14%। ये है हालत जो कश्मीर की थी, जिस राह पे ये कश्मीर था। इनकम की अगर हम बात करें, मैं ज़्यादा इंडेक्सेस में जाऊँगा नहीं, पॉवर्टी की मैंने बात की, जम्मू कश्मीर गुजरात से भी बेहतर था, हरियाणा से भी बेहतर था, यूपी से भी बेहतर था, मध्य प्रदेश से भी बेहतर था, बिहार से भी बेहतर था। सिर्फ 2 मिनट चाहिए मैडम चेयरपर्सन, में कंक्लूड करूँगा, मुझे पता है मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। पोस्ट और फिर पोस्ट एब्रोगेशन का डाटा, एक ही इंडिकेटर उठाते हैं, ये सारे इंडिकेटर्स 370